السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ یہ چھوڑ دو۔ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم سب مل کر خاتم النبیین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں میرے ساتھ مل کر ہدیہ درود و سلام اس طرح سے پڑھیں جیسے میں پڑھاؤں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت سب سے زیادہ ہاہاکار جو مچا ہوا ہے اور ہنگامہ جو دنیا کے اندر مچا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم بچے اور مسلم بچیاں اسلام سے بیزار ہو کر دین سے دور جا رہے ہیں۔ بعض ایسے بدبختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دہریت قبول کر رہا ہے، کوئی عیسائیت قبول کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی اور مذہب کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے پاس علم دین کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ارتداد کی، گمراہی کی، کفر شرک کی سب کی جڑ اس وقت علم دین کا نہ ہونا ہے۔ اور جن کے پاس علم دین ہے تو علم بھی ان کے پاس علم القرآن کا ظاہری علم ہے، لیکن اس کی روح جو ہے علم القرآن کی وہ اس تک نہیں پہنچ سکے، اور قرآن کی روح تک وہی پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو نہ چھوئے گا مگر پاک۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو نہ چھوئے گا مگر پاک۔ تو کون اس سے یہ مسئلہ تو نکل گیا ظاہری طور پہ کہ بے وضو نہ چھوئے گا، لیکن ایک اشارہ اس کا اس طرف بھی ہے کہ جب تک کسی کا دل گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قرآن کی اصل تک نہیں پہنچ سکے گا اور علم کی اصل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن کی اصل تک پہنچ کر واقعی علم والا ہو جائے پھر اللہ اس کے پیروں میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ علم والا اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا علم رکھنے والے کی برکت ہے۔ تو اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اب ایمان بچانے کا ہے، اب عقیدہ بچانے کا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے۔ معاذ اللہ اسلام دشمن طاقتیں کوئی پیسہ دے کر، کوئی دولت دکھا کر، کوئی گھر دے کر،
کوئی شادی کا لالچ دے کر ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر جو ہے وہ شبخو مارنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اٹھتی ہوئی اس ارتداد کی لہر کے سر کو کچل دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بڑی کاوش یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اس لیے کہ جب علم ہوگا تو بچوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا، جب علم ہوگا تو بچیوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آج عبادت پر سب کی توجہ ہے، علم پر کسی کی توجہ نہیں ہے، یا علم پر توجہ کم ہے، اور جہاں علم ہے وہاں بھی سطحی علم ہے، علم کی گہرائی اور گہرائی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا علم حاصل کیا جاتا ہے جس سے پیٹ کی پرورش ہو سکے، اے کاش علم اتنا حاصل کرنے کی بجائے کہ جو پیٹ کو پال سکے، علم اتنا حاصل کیا جاتا جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے تو کتنا بڑا کام ہوتا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک مشہور سا واقعہ بار بار مدارس کے جلسوں میں پیش کیا جاتا ہے، جو علم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ دریا پر لگا ہوا ہے، اور شیطان روزانہ کی کارکردگی کی طرح آج بھی اپنے شاگردوں سے کارکردگی پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک شیطان جو شمار و قطار میں نہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے روک دیا۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں توجہ سے سننا، اس شیطان نے کیا کہا کہ میں نے علم سیکھنے والے بچے کو علم گاہ درس گاہ جانے سے روک دیا۔ شیطان نے اچھل کر اس کو سینے سے لگا کر جو ہے وہ شاباشی دی، تو دوسرے شیاطین، ظاہر سی بات ہے وہ تو بدبخت ہی تھے شیاطین، وہ لوگوں کے دلوں میں حسد ڈالتے تو ان کے دل میں حسد کیوں نہ ہوتا، لوگوں کے دلوں میں بغض ڈالتے ان کے دلوں میں بغض کیوں نہ ہوتا۔ تو انہوں نے بڑے شیطان سے کہا آقا اس نے اتنا چھوٹا سا کام کیا اور اس کو اتنی بڑی شاباشی دی گئی۔ تو شیطان نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر علم کی اہمیت کیا ہے۔ شیطان بھی علم کی اہمیت سے واقف ہے، اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہزاروں عبادت کرنے والوں پر ایک علم والا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک عبادت گزار کے پاس گئے، اور اس عبادت گزار کے پاس جانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ بوتل ہے، چھوٹی سی بوتل ہاتھ میں لی، اور بوتل لے کر کے کہا کہ کیا اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو جو ہے وہ سما سکتا ہے؟ تو اس عابد نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، اتنی چھوٹی سی بوتل میں پوری دنیا پوری کائنات کیسے آ سکتی ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ایک علم والے عالم کے پاس گئے، عالم ربانی کے پاس، اور کہا کہ یہ بتاؤ اس بوتل کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کو سما سکتا ہے؟ تو فوراً انہوں نے لا حول پڑھ کے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ بوتل بہت بڑی ہے، اگر میرا اللہ چاہے تو سوئی کی نوک پر پوری کائنات کو سمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس نے پھر بتایا کہ دیکھو عابد نے اتنی عبادتیں کی لیکن اس کا ایمان ہم نے پل میں چھین لیا، لیکن عالم جو علم والا تھا اس نے کیسا جواب دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آج جو ہے علم سے روکنے کے لیے اب ہمارے بچوں کو کون سی چیز ہے تو اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ موبائل گیمز جو ہے ہمارے بچوں کو علم سے روک رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت تو وہ شیاطین کوشش کر رہے تھے، اور ہمارے گھروں کے اندر اب اتنے شیاطین بیٹھ چکے ہیں کہ اللہ اکبر، موبائل گیمز کی وجہ سے بچے نہ مدرسہ پڑھ پا رہے ہیں، نہ اسکول پڑھ پا رہے ہیں، نہ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں۔ بچے کیوں گیم نہ کھیلیں؟ اس لیے کہ وہ ماں کو بھی دیکھتے ہیں گیم کھیلتے، وہ باپ کو بھی دیکھتے ہیں گیم کھیلتے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ میں کی اکثر خواتین
مائیں ہوں گی یا جو مائیں نہیں ہیں وہ مستقبل میں ماں بننے والی ہوگی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ علماء کی طرح تقریریں تو ممبروں پر جا کر نہیں کر سکتی، اے خاتون جنت کی کنیزوں آپ معلمات کی طرح مسند پر بیٹھ کر کے درس تو نہیں دے سکتی، لیکن آپ ہم سے بڑا کام کر سکتی ہو۔ بڑا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے بچے ہیں آپ ان کے سینے کے اندر محبت رسول پیدا کرو، ان کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، ان کے سینے میں اصحاب و آل کی محبت پیدا کرو، ان کے سینے میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کرو۔ میری بہن صرف کچن روم سنبھالنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، میری بہنوں صرف برتن جھاڑو کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھنا اللہ نے یہ جو اولاد تمہیں دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اگر تم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی میری بہنوں تو اللہ نہ کرے پتہ نہیں یہ بچے اور بچیاں مسلمان رہ جائیں گے یا نہیں رہ جائیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ماں کا کردار اس وقت تو بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں مالیگاؤں میں جو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ شاید ذمہ داری زیادہ نہ نبھا سکیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر مردوں پر ذمہ داریاں کمانے کی ہے، اور اگر وہ تھک ہار کر کے گھر میں 8-9 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آ بھی جائیں تو بیچارے وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا کردار نبھانا ہے ایک ماں کی طرح، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں کی اکثر بہنیں بہت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، آپ میں کی اکثر بہنیں بہت دین نہیں جانتی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بہترین تربیت کر سکتی ہو جس عالم کو آپ پسند کرتی ہو، اہل سنت کے عالم کو، اس عالم کی 1 گھنٹے کی تقریر، آدھے گھنٹے کی تقریر روزانہ لگا کر کے اپنے بچوں کے اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر سب خاموشی سے سنتے رہیں۔ اپنے گھر میں ایک ماحول بنا دیں کہ ایک تقریر ہمیں لگانا ہے اور لگا کر کے سب خاموشی سے بیٹھ کر کے سنیں گے، اس وقت تو کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں روزانہ 1 گھنٹے کی تقریر کسی بھی سنی عالم دین کی اگر آپ لگا دیتی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر بچوں میں دینی ماحول خود بخود پیدا ہو جائے گا، اسلامی ماحول خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ توجہ دینا ہے کہ بچے استنجا کر رہے ہیں تو اسلامی طریقے سے کرنے کے نہیں کر رہے ہیں، بچے کھانا کھا رہے ہیں تو اسلامی طرز پر کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب بچے سوئے تو انہیں کتے بلی طوطا مینا کی کہانی سنانے کی بجائے کچھ واقعات آپ علماء سے جو سنتی ہیں آپ اپنے بچوں کو واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو وہ واقعات بتائیں۔ یاد رکھنا واقعات بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے ولیوں کا جو ذکر ہے، اللہ والوں کا وہ جو ذکر ہے وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بچوں کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل خالی کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور بچے سب سے زیادہ اعتماد اگر کسی پہ کرتے ہیں بچپنے میں تو وہ اپنے ماں باپ پہ کرتے ہیں۔ ماں باپ ان کو جو بتا دیں وہ ان کے لیے پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، ماں باپ ان کو جو کہہ دیں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا استاد کی بات سنیں گے اس میں شک کر سکتے ہیں، مولوی صاحب کی بات سنیں گے اس میں شک کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بات میں اولاد کبھی شک نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر وہ چیز بیٹھتی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے دل میں اسلام کے بارے میں مضبوط عقیدت پیدا کریں۔ دیکھیے آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ اکبر، احد کی جنگ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی سے کہا بلال جاؤ اور جا کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والوں سونے کا وقت نہیں، بستروں پہ سونے والوں سونے کا وقت نہیں، مصلی پر رونے والوں رونے کا وقت نہیں، چلو جانوں کی نظریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، آقا تم سب کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پہلی رات کا دولہا دلہن کو چھوڑ کر کے میدان کی طرف چل پڑا، مصلی اٹھا کر کے سجدہ کرنے والے رکوع اور سجود میں مصروف جلدی سے اپنے رکوع سجود کو مختصر کر کے بارگاہ رسالت کی طرف چل پڑے۔ اعلان کرتے کرتے سیدنا بلال حبشی ایک بیوہ عورت کے مکان کے قریب سے گزرے، جبکہ وہ خاتون سو رہی تھی، جیسے
جیسے ہی حضرت سیدنا بلال کی درد بھری آواز اس خاتون کے کان میں پہنچی، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، صدمے سے دو چار ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا اللہ، تیرے دینے والے محبوب نے آج طلب کیا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں، کاش میرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا یا میرے شوہر ہوتے تو میں ان کے بدن پر ہتھیار سجا کر کے ان کو بھی تیرے محبوب کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے روانہ کر دیتی۔ اس تصور سے وہ رو رہی تھی، روتے روتے آواز بلند ہوئی، آواز ہچکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ننھا سا بیٹا جو صرف 4-5 سال کا تھا، توجہ کرنا میری بہنوں، مردوں سے زیادہ عورتیں بچوں کی فطرت جانتی ہے۔ بتاؤ 4-5 سال کے بچوں میں شعور کیا ہوتا ہے، لیکن 4-5 سال کا بچہ جو پاس میں پڑ سو رہا تھا، آنکھ کھلتی ہے، ماں سے پوچھتے امی کیوں رو رہی ہو؟ تنہائیوں کا رونا کیا میرے بابا کی وجہ سے ہے؟ میرے ابو کی یاد آ گئی ہے؟ ماں نے کہا نہیں، آج تیرے بابا کی یاد تو آئی ہے لیکن بحیثیت شوہر نہیں بلکہ کسی اور تصور سے یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے تو میرا درد نہیں سمجھ سکتا، سو جاؤ۔ اللہ اللہ، جب بچے نے یہ سنا تو کہتے ہیں امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں روتی رہے اور بیٹا سوتا رہے؟ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ تم اپنا درد اور دکھ اور دکھڑا نہ بتاؤ گی۔ اس وقت ماں نے اس 4-5 سال کے بچے کو کہا میرے بیٹے، رسول اللہ کا منادی بلال ابھی اعلان کرتے ہوئے گیا ہے، اور بلال نے کہا حضور طلب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو میں آقا کو کیا پیش کروں؟ اس آقا کی بارگاہ میں جوان بیٹا ہوتا تو پیش کرتی، تیرے بابا ہوتے تو پیش کر دیتی، لیکن کیا پیش کروں؟ اللہ اکبر، بچہ صرف 4-5 سال کا تھا لیکن ماں کی تربیت اتنی مضبوط تھی کہ 4-5 سال کے اس بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا، ماں اگر تیرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں میں تو موجود ہوں، مجھے اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو، مجھے آقا کے قدموں پہ قربان کر دو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے 4-5 سال کے بچے تو نماز کی بھی اہمیت نہیں جانتے اور وہاں جان قربان کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ماں نے یہ تربیت کی تھی، ماں نے یہ بات دل میں بٹھائی تھی کہ ہمارا کوئی ہے جو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ننھے سے بچے نے جب کہا، ماں نے انتظار کیا صبح تڑکنے کا، اور جیسے ہی صبح صادق کا اجالا تڑکا، ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی اور لے کر کے چلی گئی۔ جب دیکھا تو مسجد نبوی میں مجاہدوں کی صف لگ رہی تھی، خاتون کو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو میرے کریم بندہ پرور بندہ نواز آقا نے فرمایا بلال دیکھو یہ خاتون کیوں ہے، عورتوں کا یہاں کیا کام؟ اللہ اکبر، بلال گئے تو بلال نے پوچھا مائی یہاں عورتوں کا کیا کام؟ تو اس نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، آپ ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے۔ مائی بلایا ہے مگر مردوں کو عورتوں کو نہیں۔ کہا مجھے آقا سے بات کرنا ہے۔ آقا تشریف لائے۔ اس خاتون نے کہا آقا آپ نے ہمیشہ عطا کیا ہے، آپ نے ہمیشہ دیا ہے یا رسول اللہ، آج آپ نے طلب کیا ہے لیکن آپ کی کنیز کے پاس آج آپ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ آقا یہ چھوٹی سی امانت لائے ہوں، سرکار اسے قبول کر لیجئے۔ جوان بیٹا ہوتا تو پیش کر دیتی لیکن یہ بچہ حضور قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی، کہا اے خاتون حق و باطل کا مارکا قیامت تک چلتا رہے گا، لے جا بچے کی پرورش کر، جب یہ جوان ہوگا انشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ کام آئے گا، لیکن ابھی سے لے کر کے جا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ دعائیں لے کر خاتون مطمئن ہو گئی اور اپنے بچے کو جیسی لے جانے لگی تو اللہ اللہ بچے نے ماں کا ہاتھ چھڑا دیا اور آقا کی طرف مخاطب ہو کر کے جو اس نے جملے کہے وہ قابل توجہ ہے۔ وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو ہر سوتے وقت تو رات کو مجھے واقعات سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمارے آقا کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہمارے کریم کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ دیکھو ماں نے کیسا ذہن بنایا تھا آقا کے حوالے سے۔ وہ بچہ اس دن کہہ رہا ہے کہ آقا میری ماں نے میری تربیت یہ کی ہے کہ آقا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ میرے کریم نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں نہ تیریں چلا سکتا ہوں،
لیکن آپ کے نالین پر آنے والے غبار کو اپنے سینے پر لے کر آپ کے نالین کو تو میں محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائے یہ جذبات کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ماؤں کی تربیت کی وجہ سے۔ آج گھروں میں تربیت کا ماحول نہیں ہے، صرف کھلانا پلانا اور بچوں کا برتھ ڈے منانا اور بچوں کو کپڑے دینا اور بچوں کو موبائل دینا، یہی صرف پیار محبت نہیں ہے۔ اصل پیار ہے ان کی تربیت، ان کی تربیت۔ اگر تربیت نہیں کرو گی میری بہنوں تو قبر کے اندر تڑپتی رہو گی، روح تڑپے گی کہ ہم اپنے بچوں کو بغیر تربیت کے چھوڑائے اور آج وہ مسلمان بھی نہ رہ گئے۔ سوچو تو صحیح، مرتد ہونے والے ان مسلمانوں کے ماں باپ کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی قبروں میں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ لیکن پچھتانے سے اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج اللہ نے آپ کو وقت بھی دیا، بچے بھی دیے، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھر میں ایمانی ماحول بناؤ، اپنے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی تہذیب کا ماحول بناؤ، بچوں کی تربیت کرو۔ اور اگر اپنے بچوں کو اور اچھے واقعات سکھانا ہے تو علامہ ارشد القادری کی کتاب لالا زار کو پڑھو، اس کو سناؤ۔ سچی حکایت علامہ نور بشیر صاحب کی، ابو نور بشیر صاحب کی کتاب سچی حکایات کا مطالعہ کرو، اپنے بچوں کو اس کو سناؤ۔ اسی طرح برکات شریعت کا درس اپنے گھر میں دو، ایک اسلامی ماحول قائم کرو اور اپنے بچوں کو اسلام اسلام اسلام، ایمان ایمان ایمان، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ بس آخری بات دیکھو، آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر کے ان کو کتنا مضبوط کر دیا تھا، کتنا مضبوط کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، کہ لوگ ان کو موت سے ڈراتے تھے، پھر بھی وہ لوگ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خواتین کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کو مار ڈالتے تھے، وہ مر جاتی تھی پھر بھی اسلام نہیں چھوڑتی تھی۔ آج بچیاں موبائل کے چکر میں اسلام چھوڑ رہی ہے، شادی کے لالچ کے چکر میں اسلام چھوڑ رہی ہے، اور جو لوگ اسلام چھڑا رہے ہیں وہ کتنے وفاداری کریں گے ان کے ساتھ، یہ اپنے تجربات شاہد ہے۔ دو چار بچے پیدا کر کے چھوڑ کے بھاگ دیں گے، بھاگ جائیں گے، نہ وہ سماج کی رہے گی، نہ دنیا کی رہے گی، نہ آخرت کی رہے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو سب سے پہلی شہادت ہوئی اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا خواتین تھی وہ، ان کا کیا مضبوط ایمان تھا۔ اللہ اکبر، آج تو ایمان کا، عقیدے کا، آبرو کا سودا کر لیں، کوئی کر لیں، موبائل دے کے کر لیں، شادی کی لالچ دے کے کر لیں، چند روپے دے کے کر لیں۔ میں کہتا ہوں یہ روپیے پیسے اور دنیا ہی سب کچھ ہو گئی لوگوں کے لیے۔ ارے روپیے تو نچنیا بھی ناچ کے کما لیتی ہے، بندر نچا کر کے مداری بھی پیسے کما لیتا ہے، ڈگڈگی بجا کر کے مداری بھی پیسے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کروڑوں جانیں قربان کر کے بھی ایمان بچا لیا جائے تو بھی سودا سستا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھے، سمیہ پہلی خاتون اسلام کی جو شہید ہوئی، یہ حضرت عمار ابن یاسر کی ماں ہے، حضرت یاسر کی بیوی ہے، سابقون الاولون میں ہے، اور یہ جب مسلمان ہوئی ہے اسلام لانے کے بعد حال یہ ہے گھروں گھر جا کر کے تبلیغ کرتی تھی۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ یہ مبلغات گھروں گھر کیوں آتی ہے۔ میں ان کو بتا دو ظالموں کو، یہ مبلغات جو گھروں گھر آتی ہے وہ سیدہ سمیہ کی سنت ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور میری قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، مبلغات سے کہتا ہوں، شرم نہ کرنا، جھجکنا نہیں، گھر گھر جا کر اللہ کا دین پہنچاؤ۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، آپ کے اندر خود دین نہیں ہے تو آپ لوگوں تک کیا دین پہنچائیں گے۔ مشکیزہ جس کا خشک ہوگا، وہ خشک مشکیزے والا دوسروں کو کیا پانی پلا سکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اندر سے اپنے اندر دین پیدا کرے، دین کی تڑپ پیدا کرے، عشق رسول پیدا کرے، جذبات ایمانی پیدا کرے، دینی غیرت اور حمیت پیدا کرے۔ یاد رکھیں آپ عورت ضرور ہیں، یاد رکھیں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، آپ عورت ضرور ہیں، لیکن ہر انقلابی کو جس نے تیار کیا اس کو عورت کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جس نے کہا تھا جا اور علم حاصل کر، تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ جس نے غریب نواز کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جا عثمان ہارونی جیسا کوئی مرشد تلاش کر، تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ماہ نور ام الورا فاطمہ تھی۔ جس نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کہا تھا کہ لشکر لے کر کے جاؤ،
میں سمجھوں گی کہ کوئی تو اللہ کی راہ میں جہاد پہ گیا ہے اور پھر تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اللہ اکبر. وہ کوئی مرد نہیں تھا, وہ ایک خاتون تھی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سب عورتیں میری بہنوں انقلابی تو نہ بن سکی, لیکن ہر انقلابی کو تیار کرنے والی عورت ہے. اور یہ بھی کہہ دو, جس نے منہ کا لقمہ تیسری رمضان کو اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال کر یہ کہا تھا کہ بیٹا جب 3 دن کی بھوک تجھے تڑپائے تو اس وقت ضمیر کا سودا نہ کرنا, میرے لقمے کی لذت یاد کر کے فاقہ کشی کر لینا. اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا علی اکبر اور اصغر جیسے بچے جب خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آئے تب بھی ضمیر کا سودا نہ کرنا, بلکہ میرا ہاتھ جو تیرے سر پہ ہے اس کی شفقتوں کو یاد کر کے اپنے بچوں کی شہادت کا وہ کڑوا گھونٹ دیکھ لینا. وہ کوئی مرد نہیں تھا, وہ بھی ایک خاتون تھی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہر انقلاب کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے. میری بہنوں, تم میں بھی کئی عورتیں انقلاب کی داعیہ بن سکتی ہے اور کئی انقلابیوں کو اپنے گھر سے اٹھا کے کھڑا کر سکتی ہے. شرط یہ کہ ایمان ہو, غیرت ہو, عشق رسول ہو, دین کی تڑپ ہو. جو خود سیریل دیکھے گی, جو مردوں سے خود لمبی لمبی فون پر اجنبی مردوں سے باتیں کرے گی, ان سے کچھ نہیں ہونا ہے. وہ خود گندی ہے, گندوں سے گندگی دور نہیں ہوتی. ہمیشہ گندگی پاکی اور صافی سے دور ہوتی ہے. صاف پانی گندگی کو دور کرتا ہے, پیشاب کبھی گندگی کو دور نہیں کرتا. بدبو کو عطر دور کرتا ہے, بدبو کو بدبو دور نہیں کرتی. بدبو اور بدبو مل جائے تو بدبو اور بڑھ جایا کرتی ہے, بدبو ختم نہیں ہوتی. تو جن کا اندر خود گناہوں سے ناپاک ہو وہ دوسروں کو کیا نور دے گا اسلام کا, اسلام کی روشنی کیا دیں گے. جن کے اندر خود یقین محکم نہیں ہے وہ دوسروں میں یقین کا کیا چراغ جلائیں گے. آؤ آپ کو بتاؤں, عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی. اللہ اکبر. سیدہ سمیہ گھر گھر جاتی ہیں, اسلام کا پیغام پہنچاتی ہے, اسلام کی مبلغہ تھی, اسلام کی داعیہ تھی. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا سمیہ دین کی تبلیغ کر رہی ہے, سمیہ کے گھر پہنچا, ان کو پکڑا, ان کے بال پکڑ کر کے انہیں مارا اور بدبخت نے کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا, تو محمد کا دین پھیلاتی ہے. حضرت سمیہ نے کہا جس دن سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہر ایک کا خوف میرے دل سے نکل گیا ہے, مخلوق کا خوف میرے دل سے نکل گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا اگر نہ رکے گی تو جان لے لوں گا. کہا یہ جان ہے ہی اسی لیے تاکہ محمد عربی کی نالین پہ قربان ہو جائے. گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. وہ چل گیا جھلا کر کے, ان کو پکڑا, خوب مارا. مارنے کے بعد ایک اونٹ کے پیر میں سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ کے پیر میں سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. اور جب مخالف سمت میں دوڑایا آپ جانتے ہیں کہ کیفیت اور اس کا حال کیا رہا ہوگا. اور جو شرم کی جگہ ہے وہاں پر تیر چلا کر ظالم نے سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا. سیدہ سمیہ کا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی لیکن ظالم کے ہاتھ پہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ اسلام کی بیٹیاں تھی, اسلام کی خواتین تھی. اس سنت کو پھر زندہ کرنا پڑے گا. آج کوئی آپ کے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی اس کے بعد ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ موبائل پہ بک جا رہا ہے, شادی کی لالچوں پر بک جا رہا ہے, گھروں کے مکانات اور دکان کی چمک دمک پہ بک جا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم, ایسا ایمان جو موبائل اور رشتوں پر بک جائے وہ ایمان لوگوں کو جنت میں کیا لے جا سکتا ہے. ایمان تو وہ ہے پہاڑ متزلزل ہو جائے لیکن ایمان متزلزل نہ ہو سکے. یہ شان ہوتی ہے ایمان کی. امید ہے یہی مزاج آپ سب لے کر کے چلیں گے. اللہ کرے ہم سب سے اللہ وہ کام لے لے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا, جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے اور ہماری قوم کے ایمان کا تحفظ ہو جائے.